اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بات یہ ہے کہ جس کسی کو بھی قرات کرنی ہوتی ہے ریسیٹیشن آف قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی ہی عمدہ بہترین انداز سے قرات کیجیے گا، اور اس کے لیے خاص کر اہتمام کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور ترنم میں بہترین انداز سے قرآن کی ریسیٹیشن تلاوت کیجیے گا۔ اور دوسری بات اذان، میں اس کے پہلے کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ اذان کو کس طرح دی جاتی ہے، اذان کا انداز کیا ہے، اذان کہنے کا کیا انداز ہوتا ہے، اور دنیا میں کتنے مختلف انداز سے مختلف ممالک میں مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، ان کی بیسٹ میں اس بار پھر کوشش کروں گا آپ کو بہترین اذان پیش کر کے سکھانے کی۔ اور ضروری بات اب فی الحال یہ ہے کہ آپ جائیے، آپ اپنے یوٹیوب میں، گوگلس میں، کہیں بھی انٹرنیٹ پہ جا کر آپ اذان ڈاؤن لوڈ کیجیے، دا بیسٹ اذان۔ اس میں جو بہترین سے لگتے ہیں آپ وہ 4 5 6 یا 10 بیسٹ 10 اذان آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اپنی مسجدوں میں جائیے اور مؤذنوں سے کہیے کہ دیکھیے اس میں آپ کی آواز کو کون سی آواز سیٹ ہوتی ہے، کیونکہ کسی کی اذان بہت ہائی پچ پہ ہوتی ہے، کسی کی آواز لو پچ پہ، کسی کی آواز میڈیم پہ، تو اس کی آواز جسے میچ کرتی ہے وہ اس کی پریکٹس کرے۔ یہ کوئی مشکل کی بات نہیں، تقریباً 8 دن کی پریکٹس بھی صحیح ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب اذان لاؤڈ سپیکر پہ ہوتی ہے، باہر دنیا میں سب لوگ سنتے ہیں، تو مسحور ہو جائیں، اس کی عظمت کا اندازہ لگ جائے، اس کی پیاری آواز سے، اس کی اذان کے کلمات سے ایمان اور زیادہ لوگوں تک پہنچے، اسلام کی آواز۔ اور وہ شخص جو کبھی نماز کے لیے کبھی ناغہ کرتا ہے، وہ آواز کو سن کر سیدھے وہ مسجد کی طرف آ جائے۔ آواز اتنی خوبصورت ہوتی ہے، بلال اذان، ان کی آواز سن کے سارا مدینہ امٹ پڑتا تھا۔ آواز کوشش کرنے سے، پریکٹس کرنے سے ہو سکتی ہے۔ ابھی میں اس مسجد سے میں سن رہا ہوں ایک اذان تقریباً 20 سال سے، وہی ایک ہی انداز ہے، وہی ایک ہی آواز ہے، وہی ایک، مگر طریقہ نہ کوئی امپروو ہونے کا ہے، نہ کبھی آگے بڑھنے کا ہے، نہ کچھ نہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی اذان صبح کے وقت ہماری نیند، جب اذان میں اگر اتنی موسیقیت کی طرح ترنم ہو جائے تو سونے والا نان مسلم بھی کہے گا کہ بھئی کچھ سننے میں اچھا لگ رہا ہے۔ صبح کا وقت ہو اور اس وقت اذان کی آواز جب آ رہی ہو، وہ میٹھی سی آواز ہو ترنم کی، تو نیند سے جب آدمی تھوڑا سا جاگ جائے تو اس کی روح تک وہ اس میں جادو میں، اس کے سحر میں، اس کے انداز میں، اس کے ترنم میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ اذان ایسا نہیں کہ جو بھی اپنی آواز آئے کہہ دے، جیسا چاہے کہہ دے، نہیں، اسے کچھ اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے قرآن پڑھنے کا اس کا قاعدے کے ساتھ اس کا سلیقہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا قانون۔ اذان کی بھی وہی ہے۔ اور جو کوئی اذان سیکھنا چاہتے ہیں، اذان بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، مؤذنوں کے گروپ بنا کے کانٹیکٹ کیجئے مجھے، میرے نمبر پہ جو میں اب دے رہا ہوں، یہ گروپ بنا کر میں یہاں پر تقریباً 35 ایئرس میں ٹریننگ میں رہا ہوں۔ میں کس طرح ٹرین کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، میں ان لوگوں کو بتا دوں گا۔
چلیے آج ایک اذان سن لیجئے اور اس کے ساتھ آپ ہمیشہ مجھے کانٹیکٹ میں رہیے اور میں ان کو آن لائن اذان پریکٹس کرا سکتا ہوں جو بھی ہے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر تاج فردوسی کہتے ہیں مع السلام ورحمۃ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح